السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج۔ معزز حاضرین مجلس دین ملی اسلام بھائیو، رمضان المبارک کے اس موقع پر فجر کے اس درس میں ہمارا جو سلسلہ روزوں کے مسائل اور اس کے احکامات کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس میں سے کچھ اہم مسائل پر روشنی ڈالی جا چکی اور ان مسائل کے تعلق سے مختصر انداز میں خلاصہ کیا جا چکا ہے۔ ابھی ہماری جو گفتگو جو چل رہی ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں کون سے کام انجام دے سکتا ہے، کون سے کام وہ روزے کی حالت میں کر سکتا ہے، اس تعلق سے ہماری گفتگو ہے۔ لازم بات ہے ایک مسلمان روزہ جب رہتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل اس کی صحت سے متعلق اور اس کی ذات سے متعلق بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، خاص کر آج کے زمانے میں جہاں مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف قسم کی صحت کو متاثر کرنے والی چیزیں وقتاً فوقتاً اس میں روزانہ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، کم ہونے کا تو سوال نہیں ہے۔ ایسے موقع پر چند چیزیں یا چند باتیں ایسی ہیں جو ایک روزے دار کے لیے بھی درپیش ہوتی ہیں، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا۔ ابھی ایک میں نے ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کی جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ سے کسی نے سوال کیا روزوں کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے تعلق سے بات چیزوں کے سلسلے میں، تو آپ نے ایک عمومی جواب ہی دیا کہ الفطر مما دخل، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو پیٹ میں داخل ہوتی یا جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور جو چیز داخل کی جاتی ہے اس مقصد کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے جسم کو قوت پہنچانا یا اپنی جسم کو توانائی دینا، اگر یہ مقصد کے ساتھ ہے ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، جو جسم سے خود نکل کر کے آئے، کوئی بھی چیز ہو، جیسے وامٹنگ ہے خود سے نکل کے ہو گئی، یا خون ہے یا پیپ ہے یا اس طریقے کی کوئی اور بھی مادہ ہے، اگر خود سے جسم سے اگر نکل جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے متعلق باتیں ہو چکی ہیں۔ چنانچہ یہ جب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے اہل علم نے آج کے موجودہ زمانے میں بہت ساری چیزیں جو انسان کو وقتاً فوقتاً پیش آتی ہیں یا ان چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں پر فٹ کرنے کے لیے اس روایت کو سہارا بنایا، اور یقینی طور پر یہ صحابہ کرام کی یہ حکمت ہے، یہ قرآن و سنت کے دلائل کے بنا پر جو ہے ان کے یہ فتاوے آج کے زمانے کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہیں۔ چنانچہ اب مین چیز کیا ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں، اب ایسی صورت میں آدمی اگر ڈاکٹر کہتا ہے اس آدمی کو کہ آپ کو انجیکشن دینا پڑے گا، آپ کو انجیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تب ایسی صورت میں آدمی کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ بہت ہی نارمل چیزیں ہو چکی ہیں، یعنی انجیکشن لینا وغیرہ یعنی نارمل چیزیں، تو لہذا اب ایسی صورت میں ایک روزے دار کیا کرے گا؟ لازم بات ہے روزے انجیکشن بھی جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو انسان کی تکلیف کو جو سے لاحق ہوئی ہے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی انجیکشن اسی وجہ سے دیا جاتا ہے جو انسان کی تکلیف جو ہو رہی ہے اس کو دور کیا جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پین کلر کا نام اس کو دیتے ہیں۔ ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو انسان کی کمزوری اور اس کے اندر جو ویکنس ہے اس کو دور کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک معنی میں طاقت کا انجیکشن ہوتا ہے، ایک معنی میں طاقت کا انجیکشن کبھی انجیکشن کے طور پر دیا جاتا ہے، کبھی دے اسی انجیکشن کو جو گلوکوز میں چھوڑ کر کے جب اس کے ذریعے سے جو ہے نس کے ذریعے سے داخل کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے عمومی طور پر پائے جاتے ہیں۔ تو پہلا وہ انجیکشن جو اگر آدمی کو کسی تکلیف کی بنا پر دیا گیا، پیٹ کا درد ہے، کان کا درد ہے، یا کوئی اور مار لگ گیا، کوئی اور درد ہے، اس سلسلے میں اگر وہ دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ داخل تو ضرور ہو رہا ہے جسم میں، لیکن اس سے داخل ہونے کا کام وہ نہیں، داخل ہو کر کے وہ کام اس کا وہ نہیں ہے جو ایک غذا یا کوئی گلوکوز جو اس کو فائدہ دیتا ہے وہ کام تو نہیں دے گا،
وہ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہے. تو لہٰذا اس صورت میں اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگر روزے کی حالت میں چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا عام نفل روزے عام دنوں میں ہوں، اگر کسی بھی روزے کی حالت میں اگر آدمی کو پین کلیئر انجیکشن کی اگر نوبت آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو بلا جھجک اور بلا تردد وہ انجیکشن لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس پر اہل علم کا فتویٰ ہے. دوسرا وہ انجیکشن تو طاقت کے لیے لازم بات ہے. جب ہم ایک گوشے کو ایک انجیکشن کو ہم نے خاص گوشے میں رکھ دیا ہے تو لازم ہے تب طاقت والا جو انجیکشن ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ انسان کو جو ہے باڈی کو قوت دیتا ہے، اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے. تو مقصد ہی انجیکشن لینے کا ہی وہ ہے کہ جو کمزوری جو پیدا ہوئی اس کو مزید تقویت دے، مزید اس کو جو ہے انرجی دے. تو لازم بات ہے اگر ایسے انجیکشن اگر آدمی لیتا ہے، چاہے گلوکوز کے ذریعے سے ہو چاہے ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے سے ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آدمی کو روزے کی حالت میں شدت کی ضرورت پڑ رہی ہے، بہت لاغر ہو گیا، بہت کمزور ہے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان بیمار تھا، ابھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوا، روزہ رکھنا شروع ہوا، پھر کمزوری پھر دوبارہ روزہ رکھنے کی ایسی چھا گئی کہ پھر دوبارہ یعنی اس بیماری سے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اب ایسے سب روزے کی حالت میں لینا ہی لینا ہے. اگر لیتا ہے، اگر لینے کی ضرورت اگر حاجت ہوتی ہے، بالکل لینا چاہیے. اپنی جان کو مقدم کرنا چاہیے. جان امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو شریعت کے احکامات کے معاملے میں سختی نہیں کرتا ہے. جتنی اس کے پاس طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا حکم دیتا ہے. وہ اپنے کیپیسٹی کے حساب سے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے. لہذا اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے دن کا روزہ مکمل کرنے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے. آج یہ روزہ توڑ دیں اور پھر اس کے بعد جو صحتیاب ہو جائے گا تو روزہ رکھیں گا، اور رمضان کے بعد جو روزے ٹوٹ گئے یا چھوٹ گئے یا توڑنا پڑا بیماری کے سبب، اس کی وہ قضا کرنے کا، بس اتنی بات ہے. لہذا اس میں بڑی تکالیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتا نہیں دے سکتا ہے. اب بلڈ دینے کا معنی یہ ہے کہ دو طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. ایک آدمی بلڈ اس وجہ سے دیتا ہے یا اپنے جسم سے نکلواتا ہے کہ کوئی بیماری کی تحقیق کی جائے کہ جسم میں کوئی بیماری ہے کیا. ڈاکٹر لکھتا ہے آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، لہٰذا بلڈ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، جاؤ یہ فلاں بلڈ ٹیسٹ کروا کر کے آؤ. اب اگر بلڈ ٹیسٹ ہے اور بلڈ ٹیسٹ میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ تو بلڈ نہیں لیا جاتا، اس میں بہت معمولی مختصر سا بلڈ لیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے، اس کے بلڈ کے ذریعے سے تحقیق کی جاتی ہے، ریسرچ کیا جاتا ہے کیا بیماری صلاحیت ہے. اگر اتنا بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر بلڈ دیتا ہے کوئی روزے دار تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. چاہے وہ شوگر کے لیے ہو، چاہے وہ کسی اور بھی امراض کے تحقیق کے لیے ہو، اگر مختصر طور پر اگر اس کو بلڈ دینا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ کمزوری لائق ہوگی اور نہ ہی اس کے نکلنے کے سبب روزہ ٹوٹے گا، اور نہ ہی اس کے نکلنے کے سبب روزہ ٹوٹے گا. اصولی طور پر تو نہیں ٹوٹتا ہے. اب اگر تھوڑا سا کوئی لے رہا ہے بیماری کی تحقیق کے لیے تو اور بھی نہیں. اب دوسری شکل ہے بلڈ دینے کی، وہ یہ کہ آدمی کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے، کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے. تو لہذا ایسی صورت میں اہل علم نے لکھا ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا اس مسئلے میں، پشنا لگوانے کے سلسلے میں ذکر کیا تھا اس بات کو، کہ اگر آدمی کو ڈونیٹ کرنے کا اگر مسئلہ ہے، روزہ ہے وہ، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی جب بلڈ دے رہا ہے تو لازم بات ہے بڑی مقدار میں خون لیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مختصر خون کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو ضرورت ہے، بلکہ اس کو جو ہے کئی ایم ایل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو باٹلز کی ضرورت ہوتی ہے، 2 3 5 باٹلوں کی ضرورت ہوتی ہے بیماری کے حساب سے. تو لہذا اگر ایک باٹل میں جو خون لیا جاتا ہے، ممکن ہے آدمی کمزور ہو جائے، ممکن ہے آدمی کمزور ہو جائے، روزے میں جو اس کو عبادت کرنا ہے وہ عبادت نہ کر سکے، اور کمزوری کے سبب وہ خود ہی بیمار نہ ہو جائے. ہاں اہل علم نے سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر جس کو دینا ہے اور اس کو بلڈ دینے والا کوئی نہیں سوائے ایک ہی فرد کے، اور وہ بھی روزے سے، یا وہی اکیلا شخص دے سکتا ہے. جیسے کوئی ایک گروپ ہے جو بہت کم پایا جاتا ہے، دیکھیے عموماً ہمارے پاس اگر جو اسی گروپ کے اگر کوئی بندہ کم لوگ کم ملتے ہیں، اب ایک آدمی بڑا تلاش کرنے میں ملا، وہ بھی روزے دار ملا. اب اگر ایک آدمی سامنے والا جو بیمار ہے اس کی جان جانے کا خدشہ ہے اور جان جا سکتی ہے اس کی اگر بلڈ نہیں دیا جائے فوراً، تو ایسی صورت میں نے لکھا ہے کہ اس کو بلڈ دینا چاہیے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے، اور روزہ اس کو روزہ توڑ لینا چاہیے، اور اس کو روزہ توڑ لینا چاہیے. تو
वली समीमा खरज के अंदर ये चीज आता है, जो चीज जिस्म से निकल जाए उससे रोजा नहीं टूटता, ये चीज इसके अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर अहले इल्म ने इसको जो कथीर जो मिकदार में, बहुत ज्यादा मिकदार में जो देने का जो मसला है, वो इंसान को उसकी सेहत पर मुतासिर करने वाला मसला है। और आदमी रोजा रहता है क्यों है? एक तो भूख और प्यास से इस वजह से रहता है कि मैं अल्लाह की इबादत करना है, और रोजे की हालत में कसरत से अल्लाह को मनाने के लिए जो हो सकता है, तिलावत, ज़िक्र, अस्कार, दुआ या नफल उसका एहतमाम करना है। अब अगर रोजे की हालत में आदमी ब्लड देकर के कमजोर पड़ जाए, या चक्कर खा करके गश आकर के जो गिर जाए, या दूसरे मसाइल पैदा हो जाए, तो फिर वो दूसरी इबादत कहाँ अंजाम दे सकता है? वो उस हालत में दूसरी इबादतों को कैसे अंजाम दे सकता है? ला सकता, तवाली उस बात नहीं। तो इसी वजह से शरीयत ने इस बार, अगर कोई आदमी ऐसा है इंतजार कराया जा सकता है, उसको कोई मसला नहीं है, तो फिर रोजेदार को इफ्तार करने के बाद आदमी अपना खून जो है यानी ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है वो। तो इस सिलसिले में ये चंद जरूरी बातें थी इन मसाइल के ताल्लुक से, रोजे में क्या चीज़ आदमी कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह कल से कुछ दूसरे मसाइल पर हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को कुरान और सुन्नत की सेहत अता फरमाएं, हमारे मुबारक के रोज़ों को बेहतर सफेद अंदाज में गुजारने की हमें सआदत अता फरमाएं। रब्बुल आलमीन तक में दुनिया में जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, और मौत भी दे तो हमें ईमान की हालत में मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।